مکرم محترم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب اور مکرم محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب، اور پاکستان سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ تو یہاں سے ناظرین ہم گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے۔ طاہر مجیب راشد صاحب، ابھی جس طرح کچھ اقتباسات حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کے تحریرات سے میں نے ابھی پیش بھی کی ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے معاندین اور مخالفین کی طرف سے۔ آج بھی ایک نجوی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ نبوت والے مسئلے کو بنیاد بنا کر سب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو کہ واقفیت نہیں رکھتے وہ متنفر بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نبوت کا جو تصور دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کس طرح سے انہی کے اوپر بنا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جیسا ابھی آصف صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس سوال کے حوالے سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور اس سوال کو اتنا جذباتیت کا رنگ دیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات کو ابھار کر انہیں قتل و غارت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ کھلے عام اس غلط فہمی کو پھیلاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو واجب القتل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر سب سے بڑا گھنونا اور ظالمانہ الزام جماعت احمدیہ پر کوئی لگایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی سرے سے قائل ہی نہیں۔ اب کوئی بھی سمجھدار آدمی، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی انکار کرنے والی ہو، اور انکار کر بھی کیسے سکتی ہے جبکہ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کو اول سے آخر تک ماننا ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ تو اس لیے یہ دلیری کہ یہ الزام لگا دینا کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کو کلیتاً مانتی ہی نہیں، اس سے زیادہ ظالمانہ اور گھنونا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات پیش کی ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا چند ایک مختصر سی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اور آپ کے الفاظ سے بیان کروں کہ آپ نے کن الفاظ میں کس تحدی کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم ختم نبوت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا عقیدہ ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو پیش کیا ہے، اور کتنی ظالمانہ بات ہے کہ اس کے باوجود یہ الزام لگایا جاتا ہے اور دن رات اس کو دہرایا جاتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا تعلق ہے، قرآن مجید کی آیت جو سورہ الاحزاب کی 41 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، اور اس کا ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس پس منظر کو سمجھا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ پہلے پس منظر میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ کسی مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں، یہ ایک منفی بات وہاں پر بیان کی گئی، اور اس کے بعد لاکن کا لفظ لا کر اس کے بعد مثبت باتیں بیان کرنا لازم ہے۔ یہ زبان کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ اگر پہلے نفی بیان کی جائے تو لاکن کے بعد مثبت بات ہوگی، پہلے مثبت ہو تو لاکن کے بعد نفی کی بات ہوگی۔ یہاں پر لازمی طور پر مثبت بات کی ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ رسول اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ مثبت بات ہے، اور پھر اس کے بعد خاتم النبیین ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
تو खातमुन नबीयीन के माने भी मुस्बत करने लाजमी है। ये कैसे हो गया और कैसे कहा जा सकता है कि इसका तर्जुमा ये है कि गोया नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, नबूवत का फैज़ान ख़त्म हो गया, तो ये हो नहीं सकता। तो अरबी के लिहाज से, ज़ुबान के मुहावरे के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। मनसब ख़त्म नबूवत दरअसल अल्लाह ताला ने आपको आपकी अजीम शान के ज़ाहिर करने के लिए ये मनसब अता फरमाया कि आप न सिर्फ मोमिनों के बाप हैं बल्कि अम्बिया के भी आप बाप हैं। और आपको अल्लाह ताला ने वो आला शान अता फरमाई कि जहाँ आपके आने से बाकी अम्बिया के फ़यूज़ का दरवाज़ा बंद हो गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ का समंदर जारी हो गया। फिर उसके बाद ता क़यामत आपके फ़यूज़ का दरिया और समंदर इसी तरह जारी है। ये वो फैज़ान ख़त्म नबूवत है जो सही मानों में ख़त्म नबूवत का मफ़हूम है। और यही वो बात है जो जमात अहमदिया इसको बयान करती है। क्योंकि ये मुकाम मदा में ज़ाहिर हुआ है, इसलिए ज़ाहिर तौर पर इसका कोई तर्जुमा इसके अलावा किया नहीं जा सकता। और हम ये यकीन रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान हमेशा के लिए जारी है। आप सबसे आला, सबसे अफसल, सबसे कामिल और सबसे ज़्यादा फैज़ रसां नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपके फैज़ का दामन हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया।